بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ حالات زندگی، خاندانی حالات۔ ضلع غازی پور یو پی ہندوستان کا ایک بڑا مردم خیز خطہ ہے۔ ہندوستان اس خطے پر بجا طور پر فخر کر سکتا ہے کیونکہ یہاں یکتائے روزگار ہستیاں پیدا ہوئیں، علم و ادب کا میدان ہو یا شعر و سخن کا، مذہب ہو یا سیاست، فلسفہ ہو یا تاریخ، غرض کے ہر فن کے ماہرین اس سرزمین پر پیدا ہوئے اور ان کے علم و فضل اور کمال کی گونج سارے عالم میں پھیلتی رہی۔ بر صغیر کے علماء و فضلاء، ادباء و شعراء، فقہاء و حکماء، وکیل، جج، پروفیسر، مختلف ٹیکنیکل پیشہ حضرات، ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، ماہر اقتصادیات اور فنکاروں کی فہرست مرتب کی جائے تو ایک اچھی خاصی تعداد ان میں غازی پور سے تعلق رکھنے والوں کی ملے گی۔ غازی پور میں ایک چھوٹا سا موضع کامو پور ہے۔ بنارس چھپرا ریلوے لائن پر غازی پور سے مشرق میں کچھ اسٹیشن آگے کریم الدین پور ریلوے اسٹیشن کے قریب یہ موضع ہے۔ نصف صدی قبل غالباً کسی نے اس قصبے کا نام بھی نہ سنا ہوگا، مگر بعض اسم اپنے موسوم کے سبب شہرہ آفاق حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ انسان اپنے کارناموں سے زمین کو بھی فلک مرتبہ بنا دیتا ہے، یہی شرف کامون پور کو بھی حاصل ہوا جب یہاں کے ایک بے حد مذہبی اور بصیرت افروز خاندان میں حضرت علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری نور اللہ مرقدہ نے آنکھ کھولی۔ اس خاندان میں پشتوں سے علم و فضل کا دورہ رہا ہے اور ملکگیر شہرت رکھنے والے علماء و فقہاء و حکماء پیدا ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے مورث اعلیٰ قدوۃ العارفین حضرت سید تاج الدین موسوی تھے۔ تاج پور موضع آپ ہی کے نام سے موسوم ہے۔ آپ تاج پور کے مالک تھے۔ علامہ کامون پوری کے دادا علی جان مرحوم ایک انتہائی عبادت گزار اور صاحب بصیرت انسان تھے۔ آپ عربی فارسی میں مہارت رکھتے تھے اور آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ جب زیارت کے لیے مقامات مقدسہ تشریف لے گئے تو آپ کی وفات سامرہ میں ہو گئی اور وہیں دفن ہوئے۔ والدین۔ حضرت علامہ کامون پوری کے والد ماجد محمد نذیر مرحوم بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اچھے شاعر تھے۔ آپ کا مطالعہ وسیع تھا۔ آپ نے تحفہ اثنا عشری کے جواب میں ایک تنقیدی رسالہ لکھا جس میں شاہ عبدالعزیز دہلوی کو بھرپور جواب دیا۔ سن 1370 ہجری میں آپ زیارات مقامات مقدسہ کے لیے روانہ ہوئے اور یہ دل میں تمنا لے کر گئے کہ اپنے والد کی طرح انہیں بھی امام مظلوم کے نزدیک دفن ہونے کا شرف نصیب ہو۔ تمام زیارات سے مشرف ہونے کے بعد وہاں سے روانگی سے صرف چند روز قبل اچانک آپ بیمار ہو کر انتقال فرما گئے اور کربلا میں دفن ہوئے۔ قمر سرسوی نے قطع تاریخ کہا جس کا مصرع ہے: محمد نذیر اب مکان جنا میں، سن 1370 ہجری۔ محمد نذیر صاحب کی پہلی بیوی کا شادی کے کچھ دن بعد انتقال ہو گیا۔ ان سے ایک صاحبزادے محمد ظہیر مرحوم تھے۔ آپ کی دوسری شادی نونہرا ضلع غازی پور کے ایک مستند عالم مولوی علی مہدی صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ بی بی مرحومہ سے ہوئی۔ ان سے فرزند ارجمند علامہ کامون پوری تھے۔ دوسرے صاحبزادے خدام حسین مرحوم تھے جو عالم شباب میں ایک صاحبزادی اور 5 فرزند چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت سب بچے بہت چھوٹے تھے۔ علامہ کامون پوری نے ان بچوں کی پرورش میں بہت حصہ لیا۔ ان میں سے کچھ وطن میں ہیں اور کچھ پاکستان چلے گئے ہیں۔ محمد نذیر صاحب کے تیسرے صاحبزادے مولوی محمد علی صاحب فقیہ فاضل مقیم کانپور ماشاءاللہ بقید حیات اور اس خاندان کے آخری بزرگ ہیں۔ ان کے 2 صاحبزادے علی کاظم صاحب اور محفوظ علی صاحب اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ محمد نذیر صاحب کے سب سے چھوٹے صاحبزادے حسن عباس صاحب جو مدت سے پاکستان میں مقیم تھے، ان کا بھی 1979 کو پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ ان کی بیوی بچے پاکستان ہی میں ہیں۔ حضرت علامہ کامون پوری کی والدہ محترمہ سیدہ بی بی اپنے وقت کے مشہور عالم کی بیٹی تھیں اور بڑی عبادت گزار اور عزائے امام حسین کی دل دادہ تھیں۔
آپ کا حافظہ بڑا غضب کا تھا۔ متعدد مناجات اور نعتیں زبانی یاد تھیں۔ آپ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف ہو چکی تھیں اور پھر جانے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ شوہر کے انتقال کے بعد آپ زیادہ تر اپنے بڑے صاحبزادے علامہ کامون پوری کے پاس ہی رہتی تھیں۔ کچھ سال قبل آپ اپنے چھوٹے بیٹے اور پوتوں کے پاس پاکستان گئی تھیں۔ وہاں ان لوگوں نے انہیں روک لیا اور وہیں کی شہریت اختیار کرنی پڑی۔ وہاں آپ کے خاندان کے بہت سے اعزاء بھی تھے، مگر آپ وطن آنے اور اپنے لڑکوں سے ملنے کے لیے بے چین رہتی تھیں۔ علامہ کامون پوری ان کو ہندوستان واپس بلانے کی تدبیریں کر رہے تھے اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اپنی والدہ کو بہت شدت سے یاد کرتے تھے، مگر ابھی وہ ہندوستان واپس نہ آ سکی تھیں کہ اچانک علامہ کامون پوری کا انتقال ہو گیا۔ یہ اندوناک خبر جب ان کو سنائی گئی تو شدید طور پر متاثر ہوئیں۔ دن رات آہو فغاں میں گزرتے تھے، کھانا پینا چھوٹ گیا۔ عالم پیری میں ایسی مشہور زمانہ اولاد کے داغ مفارقت کو وہ برداشت نہ کر سکیں اور کچھ ہی دن بعد ستمبر 1974 میں آپ نے بھی انتقال کیا۔ علامہ کامون پوری کے نانا مولوی علی مہدی مرحوم اپنے دور کے مستند عالم اور صاحب مرتبہ بزرگ تھے۔ انہوں نے 1862 عیسوی میں وفات پائی۔ اکمل خطیب اعظم علی مہدی سے تاریخ وفات نکلتی ہے۔ حضرت علامہ کی نانی احمدی بی بی بھی بڑی فاضلہ و صالحہ خاتون تھیں۔ ان کا مذہبی مطالعہ وسیع تھا۔ علامہ کامون پوری کے والدہ کے ماموں علامہ سید مرتضیٰ فلسفی نونہروی ایک زبردست عالم و فلسفی اور معقولات و طب کے ماہر تھے۔ ان کی تصنیف معراج العقول نے فلسفے کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں کے مصنف تھے۔ علامہ کامون پوری کے والد کے ماموزاد بھائی مولانا حکیم مظاہر احمد صاحب مولوی صدر الافاضل اعلیٰ درجے کے حکیم تھے۔ طبیہ کالج پٹنہ کے پرنسپل تھے۔ گورنمنٹ نے ان کی اعلیٰ خدمات و قابلیت کے پیش نظر شفاء الملک کے خطاب سے نوازا تھا۔ حضرت علامہ کامون پوری کے قریبی عزیزوں میں حاجی ولایت حسین مرحوم اپنے علم و تقویٰ کے لیے مشہور ہیں۔ آپ نے قومی جذبے کے تحت آسان زبان میں دینیات کی کئی کتابیں لکھیں۔ مشہور فلسفی اور لاجواب شاعر مولانا مظہر حسن اور نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب قبلہ مرحوم نونہروی، جنہوں نے اپنی بے مثال خطابت کے ذریعے گزشتہ نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے سے ملک کو استفادہ پہنچایا، آپ کے قریبی عزیز تھے۔ ولادت ایسے ماحول میں جہاں چاروں طرف علمی تذکرے، عبادت اور کردار سازی کی باتیں تھیں، سن 1913 عیسوی میں حضرت علامہ مجتبیٰ حسن کامون پوری تابصرہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد کا سروس کے سلسلے میں اکثر ہندوستان کے مختلف مقامات پر تبادلہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے آپ کی جائے پیدائش علی گڑھ ہے۔ اس طرح علی گڑھ کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ علم و معرفت کا یہ آفتاب یہیں سے ابھرا اور یہیں غروب ہوا۔ پہلے آپ کا نام غیور علی رکھا گیا تھا، لیکن آپ کی والدہ نے آپ کا نام مجتبیٰ حسن رکھا اور یہی نام مشہور ہوا۔ ابتدا میں آپ اپنے نام کے ساتھ صرف موسوی لکھتے تھے، کیونکہ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی شروع کی تصانیف مجتبیٰ حسن موسوی کے نام سے شائع ہوئیں۔ بعد میں آپ نے کامون پوری کو اپنے نام کا جزو بنایا اور علامہ کامون پوری کے نام سے مشہور ہوئے۔ بچپن آپ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور ذکیوت طبع تھے۔ کھیل کود سے کبھی رغبت نہ رہی اور بچپن کی شرارتیں بھی نہیں کیں، بلکہ شروع ہی سے بڑے متین و سنجیدہ تھے۔ مزاج میں ظرافت بھی تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے عہد کے نامور علماء سے تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے مئو اور بنارس میں حاصل کی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں آپ کے والد نے آپ کو مدرسہ ایمانیہ بنارس میں داخل کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ مدرسہ بڑی شہرت کا حامل تھا اور چوٹی کے علماء و فضلاء یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے تھے۔ اس وقت اس مدرسے میں مولانا علی جواد صاحب قبلہ تابصرہ اور ان کے صاحبزادے مولانا علی سجاد صاحب قبلہ، مولانا حکیم مناظر حسین صاحب قبلہ گوپال پوری، مولانا محمد امید صاحب قبلہ اور مولانا حسن رضا صاحب قبلہ اجن درس دیتے تھے۔ ان سب سے آپ نے استفادہ کیا۔ اس دور میں مولانا علی جواد صاحب قبلہ کی حیثیت مشرقی یوپی اور بہار میں مذہبی حکمراں جیسی تھی۔ بڑے بڑے عہدیدار اور ملک کی بڑی ہستیاں
آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی تھیں۔ علامہ کامونپوری مولانا علی جواد صاحب قبلہ کے علمی وقار و تقویٰ اور خلوص سے اور مولانا علی سجاد صاحب کی علم پروری اور شفقت سے بے حد متاثر تھے۔ مولانا علی جواد صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا آسان کام نہ تھا، لیکن آپ اپنی کم سنی کے باوجود برابر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مولانا موصوف بھی بڑی محبت و شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور مختلف موضوعات پر باتیں کرتے۔ علامہ تبصرہ اپنی عمر اور استعداد کے مطابق سوالات کیا کرتے اور وہ بڑی محبت سے جواب دیتے رہتے۔ غالباً ان کی دور رس نگاہوں نے آپ کے مستقبل کی بلندیاں دیکھ لی ہوں گی۔ لکھنؤ میں آمد۔ اودھ میں شیعوں کی حکومت کے زمانے سے لکھنؤ شیعہ ثقافت کا مرکز رہا ہے، اس لیے طلباء لکھنؤ کے علماء اور یہاں کے مدارس سے استفادہ اور نسبت کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہی شوق علامہ تبصرہ کو بھی اکسا رہا تھا، اس لیے آپ بغیر کسی رہنما کے اچانک لکھنؤ چلے آئے اور یہاں جامعہ نازمیہ میں داخلہ لے لیا۔ بتاتے چلیں کہ جامعہ نازمیہ کی بنیاد نجم العلماء مولانا نجم الحسن تبصرہ نے سن 1308 میں رکھی تھی۔ ابتدا میں یہاں 20 طالب علم داخل ہوئے، رفتہ رفتہ ترقی ہوتی رہی۔ سن 1930 عیسوی میں نئی تعمیر ہوئی۔ اس ادارے سے بر صغیر میں چوٹی کے علماء فارغ التحصیل ہو کر نکلے۔ نازمیہ میں قیام کے دوران آپ مولانا مظاہر حسین صاحب قبلہ مظفر نگری، مولانا محمد یوسف صاحب قبلہ زنگی پوری اور مولانا اعجاز حسنین صاحب قبلہ بدایونی کے کمالات علمی سے بہرہ ہوئے۔ اس وقت سرکار نجم العلماء مولانا سید نجم الحسن صاحب قبلہ تبصرہ اس ادارے کے سرپرست، منتظم اور پرنسپل تھے۔ انہوں نے حضرت علامہ کے ساتھ بڑا شفقت و محبت کا برتاؤ کیا۔ علامہ تبصرہ موصوف کی وسعت قلب و نظر اور تعمیری و قومی خدمات سے بے حد متاثر تھے۔ کچھ دن بعد علامہ کامونپوری تبصرہ نے سلطان المدارس لکھنؤ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں مولانا عبدالحسین صاحب قبلہ عالم بعمل، مولانا عالم حسین صاحب قبلہ اور قدسی صفات مولانا سید محمد ہادی صاحب قبلہ کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ حضرت کامونپوری شروع سے ہی بلند ہمت اور عالی حوصلہ تھے۔ آپ نے کبھی بھی علمی کاوشوں کو مدرسے کے درس تک محدود نہ رکھا، بلکہ ہمیشہ مدرسے کی تعلیم کے علاوہ اس دور کے مختلف علوم کے اساتذہ سے خارجی طور پر کسب علم کرتے رہے۔ مدرسے کے مدرسین کے علاوہ مختلف علوم و فنون کے متعدد ماہرین سے اس دور میں آپ نے استفادہ کیا۔ مثلاً مولانا محمد امید صاحب قبلہ، ادبیات میں مولانا مفتی محمد علی صاحب اطہر اللہ مرقدہ سے، اصول فقہ میں مولانا ابوالحسن صاحب قبلہ تبصرہ عرف منن صاحب سے، معقولات اور دیگر علوم و فنون میں استاذ الکل مولانا ظہور حسین صاحب قبلہ سے اکتساب فیض کیا۔ اس زمانے تک یہ خوشگوار طریقہ رائج تھا، شیعہ حضرات سنی علماء سے اور سنی حضرات شیعہ علماء سے کسب فیض کرتے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت غفران مآب قبلہ سے شروع ہوا تھا۔ حضرت غفران مآب تبصرہ نے مسلم العلوم کے شارح حضرت ملا حمداللہ سندلوی صاحب کے صاحبزادے مولوی حیدر علی صاحب مرحوم کے علاوہ بعض سنی علماء سے معقولات کا درس لیا تھا، اور ان کے بعد بھی شیعہ طلباء سنی علماء سے معقولات پڑھتے رہے۔ علامہ کامونپوری کے عہد تک یہ طریقہ رائج تھا۔ علامہ کامونپوری نے فرنگی محل کے علماء کرام سے علوم معقولات کی تحصیل کی۔ سلطان المدارس کے طلباء کو نصف شب تک مدرسے کے ہاسٹل سے باہر رہنے کی اجازت نہ تھی۔ آپ نے اراکین مدرسہ سے درخواست کی کہ مدرسے کے اساتذہ کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے پڑھنے کے لیے انہیں دیر تک باہر رہنے کی اجازت مل جائے۔ انہیں دیر تک باہر رہنے کی اجازت تو مل گئی، مگر زیادہ رات میں داخلے کا دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ملی۔ اس لیے نصف شب تک آپ مولانا مفتی محمد علی صاحب تبصرہ کے پاس حصول علم میں مشغول رہتے۔ اس کے بعد قریب کی مسجد میں جا کر سو جاتے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کے بڑے گرویدہ تھے۔ اس وقت سے اپنی زندگی کے آخری وقت تک موصوف کی محبت و شفقت اور قدردانی برقرار رہی۔ مفتی محمد علی صاحب کے چھوٹے بھائی مفتی احمد علی صاحب تبصرہ پرنسپل جامعہ نازمیہ بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب علامہ تبصرہ لکھنؤ سے علی گڑھ تشریف لے گئے تو اس وقت بھی برابر مفتی صاحب سے ملنے لکھنؤ جاتے،
اور موصوف کو اپنے علی گڑھ بھی مدعو کیا اور خط و کتابت برابر رہتی تھی۔ مفتی صاحب قبلہ کو آپ سے جو گہری انسیت تھی، اس بنا پر اگر زیادہ دن خیریت معلوم نہ ہوتی تو متفکر ہو جاتے۔ ایک خط ملا ہے جس سے اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ لکھنؤ، امیر جامعہ نظمیہ، 15/5/1955 دامت فضائلکم، سلام مسنون۔ عرصے سے آپ کا کوئی نوشتہ خیریت نہیں آیا، تعلق خاطر ہے۔ متعدد خطوط بھیجے لیکن جواب نہیں آیا، جلد خیریت سے اطمینان بخشیے۔ دستخط احمد علی۔ مفتی صاحب موصوف کو ذہنی بلندی اور علمی وجاہت اپنے والد ماجد مولانا مفتی سید محمد عباس صاحب قبلہ شوستری اعلی اللہ مقامہ سے ملی تھی۔